بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے جیسے خیالات ویسی زندگی۔ مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمز کہتے ہیں، نفسیات کا قانون ہے کہ آپ اپنے ذہن میں جو تصویر اپنے بارے میں بناتے ہیں، اگر یہ تصویر کافی عرصہ تک آپ کے ذہن میں رہے تو پھر آپ بہت جلد بالکل ویسا ہی بن جائیں گے جیسا کہ آپ سوچتے ہیں۔ آپ کسی کام کو اس وقت مکمل کر سکتے ہیں جب آپ کو اس کام کے پورا کرنے کا مکمل یقین ہو۔ اگر آپ اس کام کے متعلق نہیں سوچتے تو آپ اسے کر بھی نہیں سکتے۔ آپ کی زندگی کے تجربات آپ کو سوچنے کے انداز کا تعین کرتے ہیں، لیکن آپ کے خیالات مستقل نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آپ موٹر بائیک چلانا سیکھتے ہیں یا جیسے آپ گاڑی چلانا اور جہاز اڑانا سیکھتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی سوچ اور زندگی کا بھی کنٹرول حاصل کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ انسانی ذہن ایک کورا کاغذ۔ اسکاٹش فلاسفر ڈیوڈ ہیوم نے سب سے پہلے بچے کے ذہن کو کورا کاغذ قرار دیا۔ اس کے نظریہ کے مطابق جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن خیالات سے بالکل خالی ہوتا ہے، یعنی اس کا ذہن بالکل کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے ماحول سے سیکھتا ہے اور خیالات لیتا ہے۔ بچے کے قریب سے گزرنے والا شخص اس کے ذہن پر ایک نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی تجربات سے گزرتا ہوا بچہ بلوغت تک پہنچتا ہے اور ان تجربات اور ماحول کے اثرات کے نتیجہ میں اس کی شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ جیسا کہ ارسطو نے کہا تھا، جیسا اثر قبول کیا جائے گا ویسا ہی اس کا اظہار ہوگا۔ شاید 20ویں صدی میں انسانی اہلیت کے حوالے سے عظیم ترین دریافت ذاتی نظریہ ہے۔ یہ نظریہ کہ ہر شخص اپنی پیدائش سے ہی اپنے ذاتی عقائد کو مضبوط بنانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا ذاتی نظریہ تب سے ہی آپ کے لاشعور کے کمپیوٹر میں ایک ماسٹر پروگرام ترتیب دے دیتا ہے، اور آپ اس پروگرام کے حوالے سے سوچتے ہیں، کہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ آپ ذاتی نظریہ کے حوالے سے جو کچھ سوچتے ہیں وہی آپ خارجی دنیا میں کرتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہوتا، لیکن آپ تمام احساسات، رویے اور اقدار اپنے بچپن ہی سے سیکھتے ہیں، جو کہ آئندہ عملی زندگی میں آپ اپناتے ہیں۔ آپ کے تمام اظہارات ان نظریات کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو نظریات آپ نے اختیار کیے ہوتے ہیں۔ جب آپ یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی بات سچ ہے تو وہ آپ کے لیے سچ ہی ثابت ہوتی ہے۔ پہلے تاثرات دائمی اثرات رکھتے ہیں۔ آپ کے والدین نے اگر آپ کی پرورش مستقل طور پر آپ کو یہ کہتے ہوئے کی ہو کہ آپ بہترین انسان ہیں، آپ سے ہر کوئی محبت کرتا ہو، آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی ہو، آپ کا اعتماد اپنی ذات پر مکمل طور پر ہو، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے اس کی آپ کو آزادی دی گئی ہو، آپ کو بچپن سے یقین دلایا گیا ہو کہ آپ بہت اچھے اور قابل قدر انسان ہیں۔ 3 سال کی عمر تک یہ باتیں آپ کے یقین میں شامل ہو کر آپ کی ذات کا بنیادی حصہ بن کر بنیادی تعلقات میں آپ کو عملی شکل میں لے آئیں گی۔ آپ کا یہ یقین آپ کو حقیقی زندگی میں ویسا ہی اچھا انسان بنا دے گا۔ ذہن کی صلاحیت، ہر وہ چیز جو آپ اپنے متعلق جانتے ہیں
یہی سب کچھ آپ کا یقین ہے، یہ آپ کی شخصیت میں موجود ہے، یہی آپ کا ذاتی نظریہ ہے، یہی آپ کا ذاتی نظریہ آپ کی کارکردگی کے معیار کو پیدا کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے ذاتی نظریہ میں موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بہتری پیدا ہوتی ہے تو پہلے یہ بہتری آپ کے ذاتی نظریے میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ کا ذاتی نظریہ ہی آپ کے اعتقادات اور آپ کی اہلیتوں کو پیدا کرتا ہے۔ تمام اعتقادات، تجربات، فیصلہ جات، کامیابیاں، ناکامیاں، نظریات، معلومات، جذبات اور مشاہدات آپ کے ذاتی نظریہ میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ اپنے متعلق جو کچھ سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں یہ آپ کے ذاتی نظریہ کا عکس ہوتا ہے۔ اپنی رائے کو بدلیں۔ اگر آپ ہر شعبۂ زندگی میں اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا ذاتی نظریہ اور رائے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ کے نظریات موضعی ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد حقائق پر نہیں ہوتی۔ ان نظریات کی بنیاد ان معلومات پر ہوتی ہے جن کو آپ نے حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا ہوتا ہے۔ ایسے نظریات بہت ہی نقصان دہ ہوتے ہیں اور جو کہ آپ کی ذات کو محدود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے نظریات آپ کو ایک مخصوص حد تک محدود کر دیتے ہیں یا آپ کے کام کو محدود کر دیتے ہیں۔ یہ نظریات کبھی کبھار ہی درست ہوتے ہیں۔ اگر ان نظریات کو آپ اپنی لیاقت کے مطابق درست تسلیم کر لیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے درست ہی رہیں گے۔ اگر تو یہ نظریات اور خیالات درست ہوئے تو آپ کی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگانا شروع کر دیں گے اور آپ ایک حد تک محدود نہیں رہیں گے۔ اگر یہ نظریات بالکل باطل ہوئے تو پھر آپ کی ذات اور کارکردگی محدود ہو کر رہ جائے گی، بلکہ آپ کی سوچ پر تالے پڑ جائیں گے۔ جب آپ نظریات کو بالکل تبدیل کر لیں گے تو آپ کی سوچ لامحدود ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر تصور کیجئے کہ آپ جو کچھ کما رہے ہیں آپ اس سے دگنا زیادہ کما سکتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ آپ ایک بہت بڑے گھر میں رہ سکتے ہیں، آپ کی کار بہت اچھی ہو سکتی ہے، آپ ایک مہنگے انداز کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ اپنے شعبہ میں اہلیت کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں۔ تصور کریں کہ آپ سب سے زیادہ مقبول ہیں اور آپ اپنے کاروبار میں سب سے طاقتور ہیں۔ تصور کریں کہ آپ بہت ہی حلیم ہیں، پر اعتماد ہیں اور آپ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تصور کریں کہ آپ اپنے ذہن میں موجود منصوبوں کو عملی صورت میں اپنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی جو کہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی۔ ایسا سوچنے سے پہلے آپ اپنے ذہن کو خوف سے پاک کر دیں، پھر مثبت تعمیری اور نئے شاندار نظریات کو اپنا کر اپنے مستقبل کو روشن کریں۔ آپ کے ذاتی نظریے کے تین حصے ہوتے ہیں، جس طرح تپائی کے 3 پائے ہوتے ہیں اور وہ ایک ٹاپ کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا نظریہ ذاتی بھی مختلف 3 حصوں میں منسلک ہوتا ہے۔ ذاتی نظریے کے یہ تینوں حصے مل کر آپ کی شخصیت کو بناتے ہیں اور اس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ آپ کو کیا سوچنا ہے، کیا محسوس کرنا ہے، آپ کو کیا کام کرنا ہے اور آپ کے ساتھ کیا پیش آنا ہے۔ آپ کا ذاتی اصول آپ کی شخصیت اور ذاتی نظریہ کا پہلا حصہ ہے۔ آپ کا یہ ذاتی اصول آپ کی تمام امیدوں کو بناتا ہے، خوابوں کو بناتا ہے، بصیرتوں کو بناتا ہے اور آپ کے تصورات کو بناتا ہے۔ آپ کا ذاتی اصول آپ کی اقدار، خوبیوں
اور اہلیتوں کو ترتیب دیتا ہے، جس سے آپ دوسروں سے تحسین حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا یہ ذاتی اصول آپ کو آپ کی پسندیدہ شخصیت کی طرح بناتا ہے تاکہ آپ ہر طرح سے ایک مکمل فرد بن سکیں۔ عظیم لوگ، عظیم خواتین، عظیم لیڈر اور دوسرے با کردار لوگ اپنی اقدار، بصیرتوں اور اصولوں کے بارے میں بہت صاف ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور انہیں کن باتوں پر یقین رکھنا ہے۔ وہ اپنے لیے اعلیٰ معیار قائم کرتے ہیں اور وہ اپنے معیار کے ساتھ کچھ بھی سمجھوتہ نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ ان لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ وہ ہر کام میں اپنے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے نظریے کا دوسرا حصہ آپ کا ذاتی تصور ہے۔ اس تصور کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے متعلق سوچ سکتے ہیں۔ اس کو عام لفظوں میں آپ اپنی داخلی شخصیت کا آئینہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ اپنے باطن میں جھانک کر کسی خاص موقع کے بارے میں اپنے رویے کو اپناتے ہیں۔ آپ کے ذاتی تصور کی طاقت آپ سے وہی کچھ کرواتی ہے جو کچھ آپ کے باطن میں موجود ہوتا ہے۔ اس ذاتی تصور کی دریافت سے انسانی کارکردگی کو سمجھنے میں بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہے۔ اپنے آپ کا جائزہ لینے اور اپنے تصور کا جائزہ لیتے ہوئے حالات کے مطابق آپ اپنے لاشعور کو پیغام بھیجتے ہیں، جس سے آپ کا عمل ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کا لاشعور آپ کے اس پیغام کو قبول کر کے حکم دیتا ہے، جس سے آپ کی سوچ، الفاظ اور عمل آپ کے تصور کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بہتری پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، یہ عمل آپ کے ذہنی تصور میں بہتری کی وجہ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے داخلی تصورات آپ کے جذبات اور آپ کے رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس طرح دوسرے لوگ رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ذاتی تصور میں مثبت بہتری آپ کی سوچ کو تبدیل کرتی ہے، جس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے بارے میں کیسے محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے ذاتی نظریے کا تیسرا حصہ آپ کا ذاتی احترام ہے۔ یہ آپ کی شخصیت کا جذباتی جز ہے اور یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے کہ آپ کو کیسے سوچنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ آپ کے ذاتی احترام کا پیمانہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا واقعات رونما ہوتے ہیں۔ آپ کے ذاتی احترام کی بہترین تعریف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جتنا زیادہ پسند کریں گے، آپ کی کارکردگی اتنی ہی زیادہ بہتر ہوگی۔ آپ کا ذاتی احترام آپ کی شخصیت کا اہم رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ یہ توانائی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کے اعتماد اور جوش کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ اس سے آپ اپنی ذات کو اور زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں اور یہی چیز آپ کو زندگی کے اعلیٰ معیار کی جانب لے کر جائے گی۔ پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کی تعمیر کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔